گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے نور والے نبی آ گئے مرحبا 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 حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت پوری دنیا کی طرح کراچی میں بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، اور چاند رات سے لے کر شب ولادت تک محفل میلاد، جلوس اور نعت خوانیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ یا نبی بدر الدجا یا نبی خیر الورى یا نبی یا نبی یا نبی شمس الضحى یا نبی بدر الدجا یا نبی خیر الورى یا نبی یا نبی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا، جھنڈے لگائے، دکانوں اور محلوں میں بڑی خوبصورتی سے سجاوٹ کی۔ وہیں انتظامیہ نے بھی فل فلیش انتظامات کیے اور عوام کی سہولت کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کی کوشش کی، تاکہ مرکزی تقریب 12 ربیع الاول کی شب، جو کہ شب بہرہ کے نام سے منعقد ہوئی، شہر بھر کی مرکزی مساجد میں اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی اور صلاۃ و سلام صبح صادق کے وقت پیش کیا گیا، جس لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ مرکزی اجتماع نیو میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں منعقد ہوا۔ شہر بھر کی کئی مساجد اور میدانوں میں بھی اجتماعات منعقد کیے گئے۔ شب بہرہ کے عنوان سے جلوس کا آغاز بعد نماز جمعہ نیو میمن مسجد بولڈن مارکیٹ سے ہوا۔ اس سے پہلے شہر کے اندر جو روایت ہے کہ شاہ فیصل، ملیر، کورنگی، اورنگی، سرجانی، کماڑی، بلدیہ سائٹ ایریا سے صبح کے وقت جلوس نکالے جاتے ہیں اور مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے مناسب ٹائم پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ مرکزی جلوس کا آغاز نیو میمن مسجد بولڈن مارکیٹ سے دوپہر 3 بجے ہوا۔ جلوس کی قیادت جماعت اہل سنت کراچی علامہ شاہ سید عبدالحق صاحب نے کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزیر سعید غنی، ان کے مشیر وقار میدی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس کے علاوہ جلوس کی انتظامی امور کے معائنے کے لیے کمشنر کراچی سہیل راجپوت، ایڈیشنل آئی جی قائم مقام حنیف عارف اور ڈی آئی جی ساؤتھ ایس ایس پی اور دیگر رینجرز، مختلف ایجنسیز کے نمائندے اور اسکاؤٹس موجود تھے۔ جلوس کے آغاز پر پاکستان کے تمام الیکٹرانک میڈیا کے نمائندے میمن مسجد میں موجود تھے۔
جنہوں نے جلوس کی کوریج کی۔ جلوس کا آغاز علامہ شاہ عبدالحق قادری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے باقاعدہ جلوس میں شرکت کر کے کیا۔ اس موقع پر شاہ عبدالحق قادری صاحب نے ابتدائی پیغام دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی اور موجودہ حکومت اور بالخصوص اداروں کو مبارکباد پیش کی اور تقاضا کیا کہ جشن میلاد النبی منائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، اور یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک جمع فکریہ ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے اداروں کے ساتھ ساتھ اسکاؤٹ، جماعت اہل سنت کے رضاکار بھی موجود تھے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ 12 ربیع الاول کے ایونٹ کے آل آف انچارج جمیل حسین کراچی اوپن ڈسٹرکٹ کے جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ بولڈن مارکیٹ سے جلوس 3 بجے روانہ ہوا، جس کے انچارج الیاس میمن ینگ بوائے اسکاؤٹس، ذوالقرنین برکاتی اسکاؤٹ، محمد شبیر ایمز اسکاؤٹس تھے، جنہوں نے جلوس کی قیادت کی۔ اس جلوس میں برکاتی اسکاؤٹ، ینگ بوائز، ایمز، ایور، یونیورسل، الفاروق اور الانصار نے خدمات انجام دیں، اور نشتر پارک کے انچارج محمد طاہر شیخ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ کمشنر کراچی اوپن ڈسٹرکٹ تھے، جن کے ڈپٹی انچارج شاداب حسین نیو یونٹری اسکاؤٹ کے جی ایس ایل تھے۔ محمد ممتاز مبین اشرف شیخ فاؤنڈیشن کے تھے۔ محمد سمیع آل انچارج کو دیکھ رہے تھے۔ سب جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ راستے میں درود و سلام ہوتا رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیمات نے استقبالیہ کیمپ بھی لگائے ہوئے تھے۔ ان استقبالیہ کیمپس میں شرکا کو خوش آمدید کہا گیا۔ وہیں امیر محترم نے تمام شرکائے کیمپ کو بھی مبارکباد دی۔ اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنا کیمپ لگایا جامع کلات دل پسند کے پاس، جہاں پر ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما عامر خان اور خالد مقبول صدیقی نے شرکائے جلوس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد پاک سرزمین پارٹی کا کیمپ تھا، وہاں کے لوگوں نے انیس قائم خانی کی قیادت میں شرکائے جلوس کا استقبال کیا اور کچھ لمحات کے لیے جلوس کے ہمراہ چلتے رہے۔ تھوڑے فاصلے پر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے بھی اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا استقبالیہ کیمپ لگایا تھا۔ اسی طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی ایسے استقبالیہ کیمپ لگائے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے جلوس اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہا۔ تقریباً 5:30 بجے جلوس نشتر پارک پہنچا، جہاں نماز عصر ادا کی گئی۔ جیسے ہی شرکائے جلوس پہنچے تو بہت سارے علماء کرام اپنا خطاب کر چکے تھے۔ نماز عصر کی ادائیگی تک یہی سلسلہ رہا۔ اس کے بعد نماز مغرب کی اذان ہوئی۔ نماز مغرب کے بعد علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب نے مختصر انداز میں سیرت نبوی بیان فرمائی اور اس کے ساتھ حالت حاضرہ پر بھی گفتگو کی۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ دہشت گردی ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنا ہے۔ ایک مربوط پیمانے پر قانون سازی کی جائے اور ان دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ پوری دنیا دیکھ لے کہ ٹیررسٹ کون ہے، ایکسٹریمسٹ کون ہے، فنڈامنٹلسٹ کون ہے۔ ہم پر بنیاد پرستی، دہشت گردی، انتہا پسندی کے الزام لگانے والوں، خود تمہارا عمل دنیا کو دکھا رہا ہے۔ مسلمان نہ کل دہشت گرد تھا نہ آج دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد ہوتے تو پھر معاملہ اور ہوتا۔ بندر روڈ پر، ایم اے جنا روڈ پر جب صحابہ کی شان میں گستاخی کی گئی، ان سنیوں نے پرامن احتجاج کیا، کوئی تخریب کاری نہیں کی۔ ہم امن کے علم بردار ہیں۔ ہماری تاریخ اہل سنت کی امن سلامتی سے عبارت ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ فرانس کے واقعے کی مذمت کی گئی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی بھی مذمت کی گئی،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی نصیحت کی گئی۔ نماز مغرب حسب روایت نشتر پارک میں 2 ہوتی ہیں۔ عوام کے اندر حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے امامت فرمائی اور اسٹیج کے اوپر علامہ یونس شفیع صاحب نے امامت فرمائی، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ نشتر پارک میں تمام ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ سیکریٹری آغا طاہر عباس، حیدر علی شریف، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ کمشنر حیدر علی رفت، ٹریجرار جو ہمارے کراچی اوپن ڈسٹرکٹ کے ہیں، اور نیشنل اسکاؤٹس کے حیدر تیموری صاحب نے شرکت کی اور بچوں کو ان کی خدمات پر شاباشی دی۔ بعد ازاں پروگرام رئیس قادری معاون خصوصی جماعت اہل سنت پاکستان نے بچوں کو سراہا اور ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ میں جماعت اہل سنت کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیسا کہ انہوں نے کہا بالکل سچ کہا، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کے میلاد کے جلوس میں یہ خدمات انجام دیتے ہیں، ورنہ ہماری طرح بہت سے لوگ ہیں جو آج جیسے بابرکت دن بھی نہ جانے کن کن معاملات میں ملوث ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم نے میلاد شریف کے جلوس میں لوگوں کی رہنمائی کی، قیادت کی، اور یہ جلوس الحمدللہ 7 خیریت کے جہاں اختتام پذیر ہوا۔ میں آپ تمام حضرات کا جماعت اہل سنت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سال انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اگر شیلڈ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ورنہ سرٹیفکیٹس انشاءاللہ تمام میں ضرور ہم تقسیم کریں گے۔ میں نے ذوالقرنین بھائی سے، برکاتی اسکاؤٹ سے کہا تھا کہ تمام کی لسٹ مجھے دے دیں، نام، ولدیت اور CNIC دے دیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایک تقریب منعقد کریں اور اس تقریب میں آپ حضرات کو وہ سرٹیفکیٹ۔ آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا 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 مرحبا۔ فروزہ.TV ماحولیات سے جڑے صحت، تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا واحد ویب ٹی وی چینل۔